ہماری پریس کانفرنس کو رونق بخشی. پریس کانفرنس تو نہیں کہنا چاہیے, پتہ نہیں کیا کہیں ہم. الفاظ بھی احتیاط سے استعمال کرنے پڑیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو آپ جانتے ہیں. آج کے پریس کانفرنس میں اختر جان منگل صاحب, کبیر محمد شیخ صاحب, اصغر خان چکزئی, داؤد شاہ, علامہ ولایت حسین, یہ اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم ابھی تک میں خود اس حادثے سے نہ سمجھ سکا ہوں, نہ اس حادثے کے اثرات سے سنبھل سکا ہوں. یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے. ہمارے محترم آرمی چیف قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں, اور وہ اگرچہ آئینی طور پہ ایک آئین کے تحت انہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ دنیا میں بھی اور یہاں بھی اب ہمارے حکمرانوں کے بھی حکمران ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اہمیت انسان کو دی ہے, اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بِأَحْسَنِ تقویم, میں نے بڑے اس حساب سے بنایا ہے, یہ مجھے بڑا پیارا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مارا جائے, قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو, مسلمان نہیں کہا ہے, کسی انسان کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہو, کسی کو قتل کیا ہو, اور پھر دندناتا پھرتا ہو, جرگہ نہ کرتا ہو, ریکویسٹ نہ کرتا ہو, یا وہ انسان جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے, ان دو انسانوں کے علاوہ اگر کسی نے انسان کا قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ہمارے جو ساتھی سریاب میں کوئی بھی ہو سکتا تھا, پتہ نہیں ہمارے یہ پاگل لوگ اتنے سرپھرے کیوں ہیں. دھماکہ تو یہ نہیں دیکھتا, اختر جان وہاں تھا, اصغر وہاں تھا, میں تھا, یہ سب تھے. یہ پاگل پن پتہ نہیں ان کو کس طرح سر پہ چڑھ گیا ہے. اگر ہم سب اڑ جاتے, اس میں پاکستان کی کون سی خیر ہے, ہمارے اس ملک کے چلانے میں کون سی خیر ہے, اور کس جرم میں, ہم نے جرم کیا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہے, فلانا ہے, آپ ان کو مار رہے ہیں, وہ آپ کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بحث ہوگی جس طرح بھی ہوگی. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, ہمارا انسانی حق. جلسے میں ہم نے کیا کہا, کون سی بری بات ہم نے کی. آپ نے اس آدمی سے 2-4 دفعہ, مجھ سے 3-4 دفعہ, اس آدمی سے شاید اصغر بھی MP رہا, اس نے بھی لیا ہو, ہم سے آپ نے حلف لیا ہے, سب سے آپ نے خود بھی حلف لیا ہے. میں پاکستان کی آئین کا تحفظ کروں گا, دفاع کروں گا, فلانا کروں گا. اور آپ نے بحیثیت آرمی کا ہر سپاہی, آرمی کا ہر جرنیل, ہر کرنیل حلف لیتا ہے, قسم لیتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. ابھی ہم اپنی آئین کی دفاع کے لیے نکلے ہیں. جنہوں نے آئین روندا ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں. ہم نے 75 سال گزارے اس ملک میں. یہاں سینکڑوں پنجابی, سینکڑوں سندھی, سینکڑوں پشتون, سینکڑوں پنجابی, آپ نے ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں مارا ہے, سینکڑوں. اور آج تک آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کو توڑنا, آئین کو معطل رکھنا, آئین کو بگاڑنا, اس کی سزا خود آئین کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن ہے, سب سے بڑی غداری ہے.
اگر کسی کو یہ ہے شہباز بھائی اینڈ کمپنی یا ان کو ساتھیوں کو کہ ہم اپنی جمہوری آزادیوں کی دفاع، بنیادی انسانی حقوق کے دفاع، اپنے وطن کے عام غریب عوام کی دفاع میں جلسے نہیں کریں گے تو یہ خیال است و محال است و جنون. ہم جلسے کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے. نہ یہاں کوئی فاتح ہے، نہ یہاں کوئی مفتوح ہے. اور اگر آپ نے، جس طرح اختر جان نے کہا جلسے میں، اگر آپ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ میں آقا ہوں آپ غلام ہیں، تو یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ جبر کا رشتہ ہے، یہ طاقت کا رشتہ ہے. جس دن غلام کو موقع ملا زنجیر اس نے کاٹ دی، وہ بھاگ جائے گا. ہم یہ رشتہ نہیں، نہ کوئی ہمارا آقا ہے نہ کوئی ہمارا غلام ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، ہم سب کی زمانوں سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ قطعاً نہیں ہے خدا نخواستہ ہم انسانوں سے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. ہم انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں. آج دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے اور ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ جو انسان جہاں بستا ہے وہاں کے وسائل پہ پہلا حق اس کے بچوں کا ہے. ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کو مبتلا کر رہی ہے. یہ گناہ اسلام کا حکم ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اللہ پاک نے اس کے وطن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق اس کے بچے کا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے سارے بلوچ علاقے کے تمام نعمتوں کا مالک بلوچ ہے، پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ طے کریں، آئین میں ہے یہ چیزیں. ہمارے ساتھ طے کریں کہ آپ کے وسائل پہ آپ کی قوم کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے بچوں کا حق اتنا فیصد ہے. وہ ہم لے لیں گے، اپنے علاقے میں بانٹ دیں گے. باقی ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کریں گے. چین آتا ہے، امریکہ آتا ہے، جو آتا ہے. ابھی جب آپ ہمارے گھر میں گھسیں گے بائی فورس، ہمارے اس پہ قبضہ کریں گے، ہمارے لیے کون سا راستہ رہ گیا؟ کل یہ ہوا، جو بھی ہم نے نہیں ڈھونڈنا. پاکستان کی جاسوسی ادارے اتنے اہل ہیں. میں یہ فکرہ بار بار استعمال کرتا ہوں، گسا پٹا فکرہ ہے، گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے کیا ایک اور 8 اگست کا ڈرامہ کرنا تھا؟ ہم نے سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. بسم اللہ، جب جی چاہے میں مار دیں، لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی. ہمارا اپنے بچوں کو، کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے قاتل پاکستان کے جاسوسی ادارے اور فوج پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو آئین نہیں مانتے. ہم ان پہ FIR، اوپر بھی آسمان میں بھی ہمارا FIR ہی ہوگا. کس لیے ہمیں مار رہے ہو؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یعنی حق گوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے؟ ہم آئیں گے دفاع کی بات کریں گے، ہم اپنے حق کی بات کریں گے. ہمیں یا تو قرآن کی بات ماننی ہوگی، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یا اچھے انسانیوں کی بات ماننی ہوگی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بہت بڑا جہاد ہے. یہ جہاد ہم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم ہر جابر حکمران کے سامنے ہم حق کی بات کریں گے. نہ کسی کی ماں گالی دیں گے، نہ کسی کے ماں باپ کی گالی دیں گے، نہ یہ بتائیں گے کس کو بچائے. جو آدمی عوام کے حقوق کا غاصب ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. ہمارے سر آپ کے حوالے، ہماری زندگی آپ کے حوالے. ہم اپنے بچوں کو یہی لکھ کے بھیجیں گے کہ اگر لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں جمہوریت کو نہیں چھوڑتے. ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو انسانوں پہ انسانوں کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. قرآن کریم حکم دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ابھی ہم اللہ کی بات مانیں یا شہباز اینڈ کمپنی کی بات؟
آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ہمارے 1 2 3 کس لیے آپ نے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ہمارا خون ایسے رہے گا, نہیں جائے گا, نہ ہم نے ایسے رہے گا وہ دینا ہے. اگر ہم غلط لوگ ہوتے, یہ جو بیٹھے ہیں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں, تحریک انصاف والے ہیں, بیت المسلمین والے ہیں, مالک کی پارٹی ہے, ANP والے ہیں, اختر جان ہیں, اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں ہم کوئٹہ کی تمام تانوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں, تمام تانوں کو, پولیس کے ہوں یا کوئی اور, لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اپنے بڑی پیارے بولیں گے, ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے. اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم, بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں, جتنے لوگ ہیں, ملا ہے, پیر ہے, فقیر ہے, جرنلسٹ ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج کا. ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں, لوگ نکل آئیں, کالے جھنڈیاں ہوں, اور ہمیں ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹرک اونر سے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہماری مسافروں کو سندھ اور پتہ نہیں کہاں کا پہنچاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا. چونکہ آپ حملاور ہو, آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے, آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے. اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ, حلب و خلبو نہیں, حلب و خلبو نہیں, ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں گا ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے, بند کرے ٹریفک ساری, ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں, ممکن ہو ہم تو PIA والوں سے بھی کہیں گے, جہاز والوں سے بھی, کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں. سڑکیں بند ہوں گی, کوئی مسافر نہیں جا سکے گا. ٹرینیں مہربانی کریں TT صاحب, ورنہ کیا ہے ہمارے لیے پھولپور اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرادان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے مانا اس تنظیم نے فیصلہ کیا, جو بھی ہم نام دیں گے, کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی شریفانہ انداز میں عوام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم ان سڑکوں کے مالک ہیں, ہم ان راستوں کے مالک ہیں, اور اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا پھر ہم یہاں کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ سارے صوبے میں, ابھی سے 2-3 دن ہیں, پارٹیاں بسم اللہ کر دیں, گلی گلی کوچے کوچے میں, بس یہ حکومت چور ہے, جمہوریت زندہ باد, قیدیوں کی رہائی, جو ہمارے بچے گم ہوتے ہیں, جو تاجر, ہم پشتون بلوچ ہم واضح اعلان کرتے ہیں, ہم واضح اعلان کرتے ہیں ہمیں آپ کا نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خیرات, ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے سرحدات میں تجارت کی اجازت دیجیے. ہم خود کھائیں گے, آپ کو بھی کھلائیں گے, ہم خود کھائیں گے. اگر کوئی بلوچ, اگر کوئی پشتون, اگر کوئی ہزارہ, اگر کوئی یہاں کا پنجابی, اگر یہاں کا تاجر ہیروئن کی سمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو, چرس کی سمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو, افیم کی سمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو. لیکن جب ہم, آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ چمن کندار سے 6 میل کے فاصلے پہ ہم وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں, یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں. جو ٹیکس پاکستان نے رکھا ہے اب ہم سے وصول کریں, ہم دیں گے آپ کو. یہی حال سارے زائدان تک ہمارے علاقے 8-9 راستے ہیں, اگر خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر دیں, ہم اپنے بچوں کو پالیں گے, اپنے وطن کو پالیں گے حلال کی روزی سے.
ابھی مجبور کر رہے ہیں کہ خام خواہ ہم نے کراچی کے بندرگاہ سے تجارت کرنی ہو، ہم سے بہت دور ہے، ہم سے دور ہے، نوش کی سامنے ہے ہیلمند اور دوسرے اس کے کندھار، چمن، جوب، غزنی، ادھر قمردین اور فلانا، اس پہ پابندیاں ہیں. ہمارے تاجروں کو اپنی آزادی دینی ہوگی. بنائیں کسٹم ہاؤس، بنائیں چمن میں، کندھار کی طرف کسٹم ہاؤس بنائیں. جو ٹیکس کوئی پاکستانی دیتا ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹیکس کا کاغذ ساتھ ہوتا ہے، پھر ہمارے جو تاجر یہاں سے اپنا مال امپورٹڈ جس پہ ٹیکس دیا ہوا ہوتا ہے، امپورٹڈ مال پہ کسٹم کے لوگ، ملیشیا کے لوگ ایک نام دوسرے نام سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کیا ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ہم زمانوں سے شارع ابریشم نہیں تھا، ہمارے لوگ چین سے تجارت کرتے تھے. شارع ابریشم تو آپ نے بھی بنایا. ہمارے لوگ افغانستان کی پہاڑوں پہ سمندر تک جاتے تھے. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں آزاد شہریوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں تمام وہ ٹیکسز، تمام وہ غم دینے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کا ہر شہری دینے کے لیے تیار ہو. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ، ہم مجبور ہیں. میں تو تجویز کروں گا اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اگر کوئی دہشت گردی، آپ جانے دہشت گرد جانے، ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں، فلانا صاحب لگے، بابا یہ دہشت گردی تو یہاں نہیں تھی. آپ نے دنیا جان کے لوگوں کو ٹریننگ دی. آپ نے دنیا جان، عرب، عجم، یہود، پتہ نہیں کیا کیا، بلا چائنا بھی شامل تھا، روس بھی شامل تھا، وہ بھی شامل تھے. آپ نے ہمیں ٹریننگ دی. وہی ٹرینڈ لوگ یہاں پھر رہے ہیں. آپ کبھی کہتے فلانا یہ کر، ہمارے پاس کون سی ٹریننگ تھی؟ ہمارے پاس میں جلسے میں بھی میں نے کہا، جب افغانستان کی بربادی ہو رہی تھی 303 بندوق 30,000 روپے میں تھی. آپ نے ہمارے گھروں تک پہنچا دی کلاشنکوف 3,000 میں. 3,000 روپے کلاشنکوف امریکن 3,000 میں. فلانا راکٹ لانچر 8,000 میں. فلانی بندوق جو بڑی بڑی زنجیریں چلاتی ہے آپ نے ہمیں پہنچائی 10,000 میں. اس وقت پاکستان میں کم از کم 20 لاکھ کلاشنکوف لوگوں کے پاس پڑے ہوئے. یہ آپ کی بلا ہے، آپ لے آئے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے. اس کا علاج یہ آئیں بیٹھیں. بالکل ہماری طرف سے اجازت ہے. بلائیں کانفرنس، بلائیں گول میز کانفرنس. ججز بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، میری طرح کے دانشخور بھی ہوں، سب اس میں شامل. ججز ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہم سب بیٹھیں. اس ملک کو چلانے کے لیے آئین میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں. سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے چلیں. بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق، سندھی وطن پہ سندھی وطن کا، پشتون وطن پہ پشتون کا، سرائکی وطن پہ سرائکی کا، پنجابی وطن پہ پنجابی کا. بہترین ملک بنے گا، اعلیٰ ملک بنے گا. اگر آپ نہیں سمجھتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں 10 سال، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں. اگر ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہ بنا سکیں ہم سیاست چھوڑ دیں. یہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے. ہمارے سے ظلم ہوا ہے، مفت میں ہمارے بچوں کو اپنے مارا ہے. کیا وہ غریب کر رہے تھے؟ بم کیا دیکھتا ہے؟ خدا نخواستہ مرنا تو ہم نے ہے. یہ ہم سب اڑ جاتے. پاکستان کا فائدہ تھا. پاکستانی سے مضبوط ہوگا. ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، انسانوں کی طرح بات کریں، یا سیدھی طرح وہ کر دیں کہ آپ ہماری کالونی ہیں، ہم آپ کے آقا ہیں. پھر ہم سوچیں گے کہ اس آقا کے ساتھ ہم نے کسی آقا کو نہیں ماننا. ہمارے مطالبہ ہے نواز شریف سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے. مہربانی کریں، خدا کو مانیں، بیٹھیں اکٹھے. تمام پارٹیاں کم سے کم 4-5 نقطے پہ متفق ہوں کہ کس قسم کا پاکستان میں چلانا ہے. ہم اس پہ متفق ہوں. پھر ہم یہ اتفاق اپنے چیف کے پاس لے جائیں کہ جنرل صاحب ہم سیاسی پارٹیاں ان باتوں پہ متفق ہوئیں، مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں. کوئی مانا زندہ آباد، نہیں مانا پھر سڑکیں عوام مرد آباد زندہ باد ہمارے فیصلے کریں گے.
ہم ان خاندانوں سے ہمدردی کی سوا کیا کر سکتے ہیں جن کے پیارے بغیر گناہ کے شہید مارے گئے، بغیر گناہ کے. اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک انسان کو غلط مارنا ساری انسانیت کا قتل ہے. آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اس گناہ میں کیا کہ لوگ یہاں حق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حق کی بات ہم کریں گے، بالکل کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. آپ کو جتنے سر چاہیے حاضر، بسم اللہ، بس آپ ہمیں مارتے رہیں. ہم یہی کہیں گے کہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. ہم اپنے لا الہ کریں گے، آپ گولیاں چلائیں. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. شٹر ڈاؤن 8 تاریخ کو شٹر ڈاؤن اور بھیا جام دونوں اس کا بہت ہے. تو وہ خزاں کی بات یہ ہے کہ وہ ہفتے کے دن سب کچھ نہیں ہوگا. نہ دکان کھلی رہے گی، نہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پیا بھی جام ہوگا. اگر ممکن ہوا تو پی آئی والے بھی مہربانی کی وہ ہم کریں گے. کارکنوں سے ہماری خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ نے نکلنا ہے کالی جھنڈیاں لے کے، سڑکوں کو بند کرنا ہے، اور معلوم کسی کو گالیاں یہ نہیں دینی. جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد، قیدیوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، ہمارے جو پیارے پتہ نہیں کہاں انہوں نے رکھے ان کی واپسی کے مطالبے، یہ ہمارے سلوگن ہوں گے. گوادر سے لے کر ژوب تک، ژوب سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر اس تک. تاریخ تحفظ یعنی پاکستان سے بھی ہم بات کریں گے، مرکزی قیادت سے. وہ اس بارے میں ہماری کیا امداد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ، یا سمبولیکلی سندھ میں یا کہیں اور ہمارے ساتھ وہ نکلیں گے؟ وحدت المسلمین کے ساتھیوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہزارہ برادری سے ریکویسٹ ہے، پنجابی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہفتے کے دن ہم ان غریب انسانوں کے لیے 8 تاریخ سوموار، ساری مہربانی، مطلب 8 تاریخ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہر گلی میں ہر اس میں جلسہ ہونا چاہیے، جلسے ہوں گے. جلسوں میں ہم نہ کسی کو گالیاں دینی ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں عوام کی طاقت چاہتے ہیں، عوام کی بادشاہی چاہتے ہیں. جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں زندہ باد، جو نہیں دیتے پھر ہم جانے ہمارا کام جانے. ہمیں تو پیپلز پارٹی سے یہ امید ہے، جمہوریت ہماری سیاست، فضل الرحمان سے ہماری امید ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے. اللہ کا نظام تو انسانیت کو وہ دیتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے اختر جان کہ اگر ایک راستہ انسانوں کا راستہ، انسانوں میں سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ عورت ہے، مرد ہے، بدکار ہے، وہ ہے کہ اگر انسانوں کا راستہ آ رہا ہو اور راستے میں شہر کی سب سے بڑی جمعے کی صورت ہوئی جامعہ، تو شرعی فیصلہ یہ ہے کہ راستہ نہیں مڑے گا، انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، جامعہ کو گرایا جائے گا. اللہ نے تو انسان کو یہ دیا کہ جامعہ گرے گا، انسان کو راستہ ملے گا. اور یہاں یار لوگ چل پڑے ہیں کیا نہ حق کی بات کرنی ہے، نہ اپنے پیاروں کے لیے رونا ہے، نہ اپنے پیاروں کو پوچھنا ہے، ورنہ ہم آپ کو گولیاں ماریں گے. بابا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. گاڈ بلیس یو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئٹہ پریس کلب سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، سیاسی پارٹیوں کے اکابرین اور کارکنان، خان صاحب نے تفصیلاً 2 سپٹمبر کے واقعے کی حالات اور اس واقعے پر تفصیلاً انہوں نے بات کی، اور جو ان تمام جماعتوں کی کل کی جو میٹنگ میں فیصلے طے پائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھے ہیں. بہت ہی ایک اندروناک، افسوسناک اور دل چیرنے والا، ہلانے والا نہیں، دل چیرنے والا واقعہ، جس میں بی این پی کے 14 ہمارے کارکن شہید ہوئے،
ایک پولیس والا بھی اس میں شہید ہوا، 40 کے قریب زخمی ہیں، کچھ ان میں سے جو مائنر زخمی تھے، معمولی سے زخم آئے تھے، وہ تو ان کے علاوہ ہیں جو جن کو یہ پتہ تھا کہ ریاست اور حکومتوں کی صحت کی سہولتیں کیا ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے مرہم پٹی کرائے، لیکن وہ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہاسپٹل میں آئے، ان میں سے 5 ابھی تک کرٹیکل ہیں CMH میں، ایک کو شفٹ کر دیا گیا ہے کراچی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا قصور کیا تھا؟ دھماکے سے 15 منٹ پہلے وہی سیاسی کارکن بلوچستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، وہی کارکن مختلف سیاسی پارٹیاں جو اس جلسے میں تعزیتی ریفرنس میں شامل تھی ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، کسی نے ریاست مخالفت نعرے نہیں لگائے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ریاست اتنی نازک ہو گئی ہے، نازک مزاج، نازک اور نازک مزاج، جو ہمارے حقوق اور مظالم پر اگر کوئی بات کرتا ہے اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس کو مبارک۔ 15 منٹ پہلے وہ کھلکھلاتے چہرے، وہ نعرے لگاتے ہوئے جذباتی کارکن، اور 15 منٹ بعد خون آلود سڑکیں، بچوں سے لے کر بزرگ خون میں تڑپتی ہوئی وہ لاشیں، کیا ہم بلا پائیں گے؟ انہوں نے کوئی بینک لوٹا تھا، انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، کسی کی حکومت گرائی تھی، کسی کے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے تھے، ریاست اور ریاستی اداروں کے مظالم کے خلاف انہوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا، یہی ان کا قصور تھا۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ 29 مارچ کو لکپاس کے مقام پر ایسا ہی ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا، جو ماؤں بہنوں کی دعاؤں، بزرگوں کی دعاؤں اور ہمارے کارکنوں کی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن 4.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس واقعے کی اگر چھان بین کی جاتی، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، تو 2 سپٹمبر کو اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ ریاستی ان اداروں کی ہوتی ہے جو گھروں کے کمروں میں گھس کر چادر اور دیواری کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر ان ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگروں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کی مائیں صدائیں لگاتی ہیں، ان کو گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جا سکتی ہیں۔ وہ ادارے جو ایک ماں اور ایک باپ کے سامنے، حیات بلوچ جیسے ایک نوجوان جو کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں کے سر سے وہ دوپٹہ چھین کر اس کی آنکھوں پر باندھ کر اور اسی ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں۔ وہ خفیہ ادارے جو کہتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہماری پہنچ اور ہماری کارکردگی اس ملک میں، بلکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور اور کیا کہوں گا اس کو، با اثر
ایک ایجنسی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ آور جو ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ اگر اس واقعے کی 29 مارچ کے واقعے کی تحقیقات صحیح انداز میں کی جاتی، جو آج دن تک نہیں کی، تو اس سے یہ معلوم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں صرف وردی نہیں ہے، بغیر وردی والے بھی شامل ہیں۔ وہ یہ دھماکہ کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خون جو ناک اس دھرتی پر ٹپکا ہے وہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں تک اہل بلوچستان کو یاد رہے گا۔ ان میں ٹارگٹ خان صاحب بھی ہو سکتے تھے، کبیر جان بھی ہو سکتے تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہمارے این پی کے دوست ہیں، یا باقی ہم بھی ہو سکتے تھے۔ نواب بگٹی کے 2006 میں اس کے قتل پہ آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا۔ آج بلوچستان جو ایک آتش فشاں بنا بیٹھا ہے، اس میں کوئی محفوظ نہیں، نہ آپ کی سڑکیں محفوظ، نہ آپ کے دفاتر محفوظ، نہ آپ کے گھر محفوظ، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ محفوظ۔ اس کے ازالے کرنے کے بجائے آپ ایک ایسے اقدام کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں نا، ہم تو ڈوب جاتے، لیکن تم لوگوں کا جو ہے نام و نشان تک مٹ جاتا، اس دنیا کے نقشے سے آپ لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا جو اس حرکت کے پیچھے ہے۔ اور اس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ شہداء بلوچستان نیشنل پارٹی کے نہیں، یہ بلوچستان کے شہداء ہیں، اور ان کا خون نائک انشاءاللہ تعالی رائے گا نہیں جائے گا۔ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کبھی تو ہمارے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، کبھی انصاف دہشت گردی کے کیسز، کبھی ای سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے، پی این ایل آئی میں نام ڈال دیا جاتا ہے، خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پھر ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو روزانہ کے طور پر میڈیا تو بلوچستان میں تو آپ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن نیشنل لیول پر اگر پنجاب میں سیلاب میں ایک بھینس بھی ڈوب جاتی ہے تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ اسی دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، نیوز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئٹہ کی جو خبر آئی، سول ہاسپٹل سے 50 ویل چیئر چوری ہوگی، لیکن 50 لاشیں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ یہی میڈیا ہے۔ ہم اب افسوس کس پر کریں؟ سیاست اور سیاسی ایکٹیویٹیز پر قدغن لگانا، پولیٹیکل یا سیاسی ورکروں میں جو ہے خوف پھیلانا، دھماکوں کی شکل میں، کیسز کی شکل میں، گرفتاریوں کی شکل میں، اغواؤں کی شکل میں، ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں۔ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو وارن کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسہ کیا۔ تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ملک جو ہے آپ کے کنٹرول سے نکل چکا ہے۔ ہاں ایک انہوں نے ہمیں وارننگ دی تھی جو ہم سمجھ نہیں پائے۔ 2 ستمبر کی صبح نوشکی سے جب ہمارا قافلہ نکل رہا تھا، ہمارے کارکن کو جو ٹارگٹ شیرجان کو جو ہے ٹارگٹ کر کے نوشکی میں قتل کر دیا گیا،
کہ وہ قافلہ جو رواں تھا نشکی سے جلسے کے لیے وہ یہاں پر نہ پہنچ سکے. لیکن ان ساتھیوں نے اس شہید کی لاش کی تدفین کو چھوڑ کر اپنے اس جلسے میں جو ہے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ہمیں اپنی سیاست سے بلوچستان کے جملہ حقوق کے حوالے سے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمیں باز رکھیں گے. یہ ان کی بھول ہے. نہ یہ دھماکے ہمیں پہلے خاموش کر سکیں, نہ یہ دھمکیاں ہمیں پہلے اپنی سیاست سے باز رکھ سکیں. ہاں, ان کی آڑ میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاموشی سی چھا جائے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو. ظاہر ہے جب ایک سیاسی فضا بالکل خاموش ہو کے رہ جائے گی, پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہوگی, سیاست ختم ہو کے رہ جائے گی, تو اپنے من پسند لوگوں کو جلولو کے ذریعے سے الیکشن میں بھی وہ کامیاب کرائیں گے, اپنی من پسند اسمبلیاں وہ قائم کریں گے, اور انہی من پسند اسمبلیوں سے اپنے مفادات کے, اپنے انٹرسٹ کے جو قوانین پاس کیے جائیں گے, جو آج کل ہو رہا ہے. چاہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, چاہے انسان سے دہشت گردی کے قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں, ان کی خواہش آج سے نہیں, روز اول سے. پہلے تو صرف بلوچستان اس کا محور تھا, تو پورا ملک اس کا یہ محور ہو چکا ہے ان کی ان سازشوں کا. پاکستان باقی صوبے جانے وہ جانے, لیکن کڑی سے سخت مارشل لاؤں میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا. انہی سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے, اپنے سیاسی ورکروں کے بلبوتے پر, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کے ان عزائم جو ہمارے وسائل کو لوٹنے, ہمارے قبضہ تو ان کا ہے صوبے پہ, مقبوضہ کوئی کہے نہ کہے, ہم تو مقبوضہ ہیں. تو میں مختصراً خان صاحب نے جس 8 سپٹمبر کی کال کا جو اعلان کیا ہے, میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں, بلوچستان کے تمام اضلاع, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے پشتون ہو, یہاں پر بسنے والے سیٹلر ہوں, یہاں پر بسنے والے ہمارے ہزارہ برادری کے ہوں, ٹرانسپورٹر, چاہے وہ کوچز کے مالکان ہوں, چاہے چھوٹی گاڑیوں کے مالکان ہوں, چاہے ٹرکس آنر ہوں, ان سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو ہم نے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان شہداؤں کے وارث ہم اور آپ ہیں. یہی پولیٹیکل پارٹیاں ان شہداؤں کی وارث ہے. اور اس دن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو اس انداز میں کامیاب کریں کہ دنیا پہ ہم ثابت کر لیں کہ بلوچستان لاوارث نہیں. آخر میں تمام آپ کی میڈیا کے دوستوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. علماء سے بھی اپیل کریں کہ اس دن مساجد میں یہ بات کریں. علماء جی میری علماء کرام سے بھی, چاہے وہ کسی سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے, مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں نہ کہ صرف ان شہداؤں کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں, بلکہ 8 سپٹمبر کو جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جان کی جو کال دی گئی ہے اس کا بھی باقاعدہ تمام مسجدوں میں اعلان کیا جائے. باقی ساتھی بات کریں, پھر میری باری آتی ہے. آپ ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محمود خان اچکزئی, سردار اختر جان مینگل, کبیر محمد شیخ صاحب, داؤد شاہ, ولایت حسین صاحب, ان کی اجازت سے, آپ سب پریس کے دوستوں کی اجازت سے, سب سے پہلے میں شہدائے 2 ستمبر کے چپے
کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. اور واقعے میں جتنے بھی ہمارے بھائی زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو. بڑی تفصیل سے بات ہوئی، ہر اینگل پہ بات ہوئی. میں اتنا کہتا ہوں کہ جو مظلوم و محکوم اقوام بلوچ پشتون اس ریاست کی باؤنڈری میں جب سے آئے ہیں 47 کے بعد سے، یہ اس دن سے لے کے آج تک اس طرح کے واقعات سے مسلسل وقتاً فوقتاً دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ سلسلہ جو 2 ستمبر کو پیش ہوا، یہ سلسلہ یوم بابڑا ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ لیاقت باغ 23 مارچ 73 ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ 8 اگست جیسا دلخراش واقعہ ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ ثانیہ 21 یعنی ہمارے پور جیسے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا. اور جب ایک ماں روتی ہوئی ایک جرنل سے فریاد کرتی ہے تو اس جرنل کا جواب ایک ماں کو بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دے، ان کے بچوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ایک اور بچہ پیدا کرے. یہ سلسلہ 8 اگست ہو یا 2 ستمبر ہو، ان اقوام کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ پیش چلا آ رہا ہے. یقیناً ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہمارے رہبر قیادت نے، مظلوم و محکوم اقوام کی رہبری نے، کہ تمام تر مظالم کے باوجود اس ریاست کے ساتھ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر چلیں. لیکن جہاں تک یہ مسلسل پے در پہ واقعات اور اس کے نتائج پہ اگر نظر رکھی جائے تو یہ بات ایک کلیئر میسج ہے مظلوم و محکوم بلوچ پشتون اقوام کے لیے کہ اس ریاست کو ان اقوام سے نہیں، ان کے درد ہی سے سروکار ہے. بامر مجبوری تو نقشہ پاکستان میں انہوں نے بلوچستان اور پختونخوا تو ڈال دیا ہے، لیکن وہ زمین کے حوالے سے ہے، دھرتی کے حوالے سے، اقوام کے حوالے سے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بہرمند زمین دھرتی عطا فرمائی ہے. پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ آج ہمارے گلے پڑ گئے. سمندر سے لے کے دنیا جہاں کے قدرتی وسائل جو زمین کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئے. وہ ہمارے خون آلود لاشوں کی صورت میں ہمیں اس کے نتائج مل رہے ہیں. تو یقیناً ان اقوام نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ روش ہم مزید برداشت کر سکتے ہیں، اس روش کے ساتھ مزید چلتا جا سکتا ہے. یہ بات واضح ہے کہ آج چوکیدار نے اپنے آپ کو مالک بنا بٹھایا ہے. ان اس کا سوائے چوکیداری کا اور کوئی کام آئین پاکستان میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہاں بیٹے تشریف فرما قیادت یا کام پرست نیشنلسٹ مذہبی و سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ اور کارکن کہتے ہیں یا آئین پاکستان کہتے ہیں، لیکن یہ بدمست چوکیدار آج حکمرانی بھی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں. یہ بدمست چوکیدار آج پارلیمنٹ پہ قبضہ جمائے بھی بیٹھے ہیں. یہ بدمست چوکیدار آج عدلیہ کا ستیاناش بھی کر چکے ہیں. ایون یہاں تک کہ یہ چوکیدار ٹھیکیداری اور کنسٹرکشن پہ اتر آیا ہے. آج بھی کوئی کوئٹہ میں جا کے دیکھ لے، باقی پاکستان کو چھوڑ دے، جہاں پہ آپ کو کوئی بڑا مال نظر آئے گا، جہاں پہ آپ کو کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے گی، وہ چوکیدار کی ملکیت میں ہوگی، وہ عام آدمی کی نہیں ہوگی. اور جہاں پہ کوئی سویلین کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی ہاؤسنگ سکیم
کا سوچتا ہے، کوئی بلڈنگ بنانے کا سوچتا ہے تو اس کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کر کے، کیونکہ ڈی ایچ اے سے لے کے مال تک، یہاں تک کہ کھیتی باڑی پہ بھی اتر آیا ہے۔ بارڈر ہمارے انہوں نے بند کر دی، جس طرح یہاں پہ بات ہو رہی ہے، چاہے بلوچ بیلٹ ہو چاہے پشتون بیلٹ ہو، جو داڑھی کے مزدور داڑھی نکالنے کے لیے صبح سویرے نکلتے، شام کو بچوں کی اس سے گزارا پیٹ پالتے تھے، اس کی حالت ہمارے سامنے۔ 1891 سے ایک چلتا ہوا سلسلہ جو ڈیورنٹ لائن پہ آ رہا تھا، انہوں نے بیک کلام میں جنبش اس کو ختم کیا۔ نہ رشتہ داریوں کا خیال رکھا، نہ کاروبار کا خیال رکھا، نہ بھائی بندی کا خیال رکھا۔ اس طرح کے گھروں کو بھی تقسیم کیا گیا کہ مہمان خانہ ایک طرف ہو، گھر دوسری طرف ہو، مسجد ایک طرف ہو، محراب دوسری طرف ہو۔ تو یقیناً اس چوکیدار سے کل کیا بھی بات کرنی ہوتی۔ لوگ تو کہتے ہیں جو بھی واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الخوارج کا مسئلہ تو ان لوگوں سے ہے جو اقتدار پہ بڑا جمع ہے، جن کے پاس اقتدار کی کرسیاں ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس فیصلہ سازی کے اختیارات ہے۔ یہ جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس کون سی اختیارات ہے کہ ہمارے قتل کو یا فتنۃ الہندوستان سے کوئی جوڑتے ہیں یا فتنۃ الخوارج سے کوئی جوڑتے ہیں؟ اس سے ہمارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ ہم تو نہ اقتدار میں ہیں، نہ فیصلہ سازی میں ہے، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی اختیارات ہے۔ یہ بات کلیئر ہے کہ پشتون اقوام کو مسئلہ فتنۃ الاپارہ اسلام آباد سے ہے اور فتنۃ الراولپنڈی GHQ سے ہے۔ ہمیں مسئلہ ان سے ہے، چونکہ ان کی خونخوار نظریں ہمارے وطن کے وسائل پہ ہے۔ کرپشن انہوں نے کیا ہے، پاپا جون سے لے کے کینیڈا کی بڑی بڑی پراپرٹیوں تک، لندن کے محلات تک، سب کچھ کرپشن کے ذریعے انہوں نے بنائے۔ آج جب یہ مقروض ہو کے در پدر کی بھیک مانگنے دوسروں کے چوکٹ پہ سر رکھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری طرف مڑ کے آ رہے ہیں کہ سندھ میں تو سونا ہے، ہر نائی اور شارگے میں تو کوئلہ ہے، گوادر تو گہرا سمندر ہے، چمن پہ تو ٹریڈ کے اربوں روپے کی کاروبار ہے، اسی طرح پنجگور من سے لے کے ایران کے ساتھ تو، یعنی آپ کے ڈی سی تربت جو ہے 25 کروڑ روپے اس کی بولی ہے۔ 25 کروڑ روپے ایک ڈپٹی کمشنر کی جب بولی ہو جائے تو کوئی ہمیں بتا دے کہ کیا ہو جائے کہ وہاں پہ امن و امان سنبھالے گا، یا پہلے آپ 25 کروڑ روپے وہ سنبھالیں گے؟ تو آج وہ پشتونخوا اور بلوچستان میں خون کی ہولی کھیل کر اس کے نتیجے میں یہاں کے وسائل کو قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر پروجیکٹ ایک نہیں، ان کا ہر منصوبہ ہماری دشمنی سے شروع ہوتا ہے، ہماری دشمنی پہ ختم ہوتا ہے۔ سیلاب آیا ہے، مسئلہ راوی ستلج چناب کے نہروں سے ہے، شوشہ کالاباغ کا چھوڑا ہے۔ ایک عجیب و غریب منطق ہے، کالاباغ کا سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی دریائے سندھ پہ قبضہ کر کے پشتونوں کو ڈبو کے مروا دینا، سندھیوں کو پیاسے مروا دینا۔ آپ کا ہر مسئلہ جو ہے وہ ان اقوام سے ہے۔ یقیناً یہ سلسلے، یہ جو نام نہاد آپ نے حکومتیں بنائی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تو نوکر کے نوکر ہے، ان کی کیا اختیارات ہوں گے، ان کے کیا فیصلے کرنے ہوں گے؟ یہ تو نوکر کے نوکر ہے، انہوں نے تو اپنی نوکری کرنی ہے۔ مطلب اسی حکومت کے انہی ایم پی ایس کی اپنی بات ہے کہ جب پچھلا ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ میں چند ناراض ہوئے تھے کہ ہمارا بجٹ کم ہے، تو احتجاج پہ سی ایم کے پاس گئے۔ سی ایم نے ان کو کہا کہ جاؤ حبیب نالے کے اس پر بجٹ تو وہ تقسیم کرتے ہیں، ادھر جب احتجاج کی شکل میں 4-5 کہتے کہ جا کے جب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کو جواب میں کہا کہ ایک تو بلوچستان میں یہ مسئلے ہے، احتجاج ہے، ہم کسی کے پاس جا نہیں سکتے، ہمیں فارم 47 کے لوگ کہا جاتا ہے، ہم تو بالکل کسی کے پاس جا نہیں سکتے، لیکن ابھی بجٹ میں بھی اگر آپ کٹ لگائیں گے تو ہمارے پاس تو لوگوں کو منہ دکھانے کے بھی ہم قابل نہیں رہیں گے۔
تو ان کو جواب میں کہتے ہیں کیا کہا گیا کہ آپ کون سے پبلک کے ووٹ سے آئے ہو؟ آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے، بٹھایا ہے، سلیکٹ کیا ہے، آپ آرام سے جا کے ہم نے آپ کو کہا کہ عوام کے پاس جائے۔ اسی ہاکی گراؤنڈ میں پچھلے سال پورا حکومت بلوچستان نکل آیا، پورا حکومت بلوچستان 500 بندے لا کے اس اسٹیڈیم میں انہوں نے نہیں بٹھایا، پورا بلوچستان، سب جماعتیں، لیکن یہاں پہ یہ خوار غریب لوگ، ان کی قیادت جس کے پاس نہ وزارت ہے، نہ کرسی ہے، نہ اختیارات کے منبع ہے، یہ ایک کال دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور پھر آپ اس میں بم بلاسٹ کرتے ہو۔ اور کہا بھی یہ جاتا ہے انڈائریکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خود کردہ ہے، یہ اچھی وہ غریب سوچ ہوگی، پلاننگ ہوگی کہ BNP کا جلسہ ہے، اختر جان کسی کو خودکش ٹرین کر کے کہ جاؤ پھر ہمارے ورکر پہ خود ہی بلاسٹ کر دے۔ یہ کوئی منطق ہے؟ کوئی گرنیڈ پھینکا جاتا، کوئی بم بلاسٹ ہوتا، تب جا کے بھی آپ کوئی بات کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے ایک خودکش ٹرین کر کے ادھر تک پہنچانے کی کوشش کی، یقیناً جس طرح کہا گیا 2 ستمبر کا پلان یہ تھا کہ ایک دن میں اس صوبے کے جو رہی صحیح چند آوازیں ہیں اس کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ تو یہ آوازیں تو آپ نواب نورو سے لے کے نواب بگٹی تک، مولانا خان زید تک، ایک ورکر شہید تک آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کے نتائج آپ کو کیا ملے؟ ہاں، کبھی کبھار وہ مولانا شرانی کہتے تھے کہ یار اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ بٹوارہ کرنا ہے تو آرام سے کر لے، سکون سے کر لے۔ رشیا کی بھی ہوئی، دنیا جہاں میں تقسیم ہوئے ہیں، اقوام تقسیم ہوئے ہیں، ریاستیں چینج ہوئی ہیں۔ 1947 سے ہم کچھ اور تھے، 1891 سے ہم کچھ اور تھے، شاید 75 سال پورے ہو گئے، گلف میں کچھ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہاں پہ بھی کچھ اور ہو جائے، تو کم از کم خون بہا کے نہ کریں۔ میں ایک جس طرح کہا گیا بلوچستان کے تمام واسیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، بالخصوص پھر اپنی پارٹی کے لیول پہ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ساتھیوں کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ تمام اضلاع میں اس سٹیج پہ تشریف فرما جماعتوں کے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، یونٹ لیول پہ مشاورت اور اجلاس منعقد کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے 8 ستمبر کو ہمیں ایک ایسا پیغام دینا چاہیے، کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں، وہ فرنٹ فٹ پہ آ جائیں، یہ ان کی بول ہے، ہم فرنٹ فٹ پہ ابھی کھیلیں گے۔ آپ مار جتنا بھی مار سکتے ہو آپ مار لیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً ایک کمپرس نیشنلسٹ ورکر کی یہ خواہش ہے کہ میں تا حیات یاد رکھا جاؤں، ہر سیاسی کارکن کی ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ چلتی دنیا کے آخری سانس تک، آخری منٹ تک دنیا ہمیں یاد رکھے۔ یاد ہمیں ایک شہید کے نام سے کر سکتے ہیں، دنیا مطلب بستر مرگ پہ ہم کو یاد نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے یہاں پہ قداور بستر مرگ پہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، 2 دن کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہے۔ جو قومی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں، قیادت ہے یا شہداء ہے، وہ تا حیات زندہ رہیں گے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء کو خراج عقیدت اور تمام لواحقین کی صحتیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کو شکریہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما پولیٹیکل اکابرین، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، ہال میں موجود پولیٹیکل ورکرز، مختلف پارٹیوں کے قائدین، اور یہاں پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست کیمرہ مینز، صحافی حضرات، صحافی برادری کا اور کیمرہ مینز کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس آج وقت دیا، اور اس امید توقع کے ساتھ کہ وہ ہماری اس باتوں کو پوری دنیا کی سطح پہ پہنچائیں گے۔ میں ایک بات، چونکہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب اس وقت کوئٹہ میں نہیں کیچ میں ہیں، تو وہ نہیں پہنچ سکے، اس کو آنا تھا آج اس پریس کانفرنس میں، وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکے۔ اور یہ آج کا جو پریس کانفرنس ہے، نہ صرف یہاں پہ تو ہم اکثر و بیشتر بیٹھ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں، ہم تمام پارٹیوں کے اکابری بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید آج کا پریس کانفرنس باقی پریس کانفرنس بہت مختلف ہے۔
مختلف اس حوالے سے کہ جو 2 تاریخ کو نہ صرف بلوچ لیڈر بلکہ محکوم مظلوم اقوام کی لیڈر جس نے اپنی پوری زندگی اس محکوم اقوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے گزارا، سردار عطا اللہ خان مینگل کی 4تھی برسی میں جو پارٹیاں موجود تھیں، اور وہ اصل میں حقیقی جمہوری پارٹیاں، جس کو آپ کیونکہ آج تو ایسی پارٹیاں بنے ہیں شام کو فیصلہ ہوتا ہے، کل سے نیا پارٹی بن جاتا ہے اور وہ پارٹی کو پھر لانے کی بھرپور کوشش اور لایا بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو بھی اس برسی میں تو وہ حقیقی جمہوری پارٹیاں تھیں، اور یہ حقیقی جمہوری پارٹیاں جو ان کے اکابرین آج اسٹیج پہ بھی تشریف فرمائے، ان سب کا جو سوچ و فکر ہے میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ ایک ہے کہ جو جس ریاست میں اس وقت ہم بود و باش، یہ ہماری سرزمین جس پہ ہم ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں، پشتون اپنی سرزمین میں ہزاروں سالوں سے رہ رہا ہے، بلوچ اپنی سرزمین پہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے، سندھی اپنی سرزمین پہ، پنجابی اور سرائکی ہزاروں سالوں سے اپنی سرزمینوں پہ آباد ہے، لیکن جو ریاست ہے جو بنا اس وقت اس کو 78 ایئرز اباؤٹ، ان جماعتوں کا ایک ہی نظریہ اور فکر ہے کہ اس ریاست کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہماری باتیں یا ہماری سپیچز یا ہماری تقاریر یا جو بھی نیشنل پارٹی کا، بی این پی کا، پختونخوا ویڈیو پارٹی کا، اے این پی کا یا ہمارے دوستوں کا پی ٹی آئی کا، ہم نے یہ کہا کہ جی اس ملک میں حقیقی جمہوریت لایا جائے، اور یہ شروع سے فرام ڈے 1 جب سے ریاست بنا اس وقت سے پردے کے پیچھے سے لوگوں کو لایا جاتا تھا، اسمبلیوں میں لایا جاتا، وہ آہستہ آہستہ اوپن ہو کے ببانگ ڈول ٹرے میں پیش کیا جاتا ہے کہ آنے والے اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وزیر کون ہوگے۔ تو ہماری جو سوچ و فکر کہ جی اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، اور ہماری یہ سوچ کہ جی یہاں پہ پارلیمان با اختیار ہو، اور ہماری سوچ ہے کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہو، اور ان 4-5 ایسی چیزوں پہ جو ہماری سوچ و فکر ایک ہے، ہم انہی باتوں پہ، لیکن اگر ہماری ورکرز پہ ہماری جلسوں میں یہ بم دھماکے کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہمارے قائدین ہیں ان کو اگر شہید کرنے کی کوشش کیا جاتا یا ہماری ورکر شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھنک ٹینکس ہے وہ اس ریاست کی ذات ہی مخلص نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک سوچ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے عوام سے کوئی غرض نہیں، ہمیں پختونخوا کے عوام سے کوئی غرض نہیں، اگر غرض ہے تو اس ریاست کی، اس سرزمین کے جو سائل و وسائل ہے، یا یہاں پہ ہمارے زمینوں سے، ہمارے پہاڑوں سے جو ہمیں اللہ پاک نے یہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو نعمتیں دی ہے، ان کو نکالنے کے حوالے سے ان کو ضرور ان کا سوچ و فکر ہے، لیکن ان کو اس ریاست کو بہتر کرنے والا جو ہماری سوچ و فکر ہے اس سے کوئی بات نہیں، اور ان کے لیے تکلیف یہ ہے کہ آج جو پارٹیاں، حقیقی جمہوری سیاسی پارٹیاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ایک نظریاتی فکری سوچ دے رہے ہیں، جس کو آج سے سینکڑوں سال پہلے سے ہماری اکابرین نے وہ سوچ و فکر دینا شروع کیا، تو ان کو بہت تکلیف ہے۔ ابھی دیکھیے جی، جو سردار صاحب کی برسی میں یہ واقعہ ہوا، اس میں ہماری شہادتیں ہوئیں، اس میں ہمارے زخمی ہوئے نوجوان، میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف سیاسی پارٹیوں کا ان کی کوشش ہے، جو ان کی غلط فہمی ہے کہ جی جو سیاسی پارٹیاں عوام کو اکٹھا کر کے عوام میں ایک نظریاتی سوچ و فکر یا حقیقی بنیادوں پہ ان کو سمجھانے کی کوشش، اس کو ہمیں روکنا ہوگا۔ لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ اس سائل و وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کو آپ سائڈ پہ اور عوام کو آپ محکوم و مظلوم کر کے اور عوام کو آپ، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہے، پشتون ہے، ہزارہ ہے، سیٹلر ہے، ان کو پاکستان کا اولیت شہری کا درجہ آج تک نہیں دیا گیا، جو ہم اس کو بولتے رہے کہ آپ اس ریاست میں ان کو اولیت درجہ، لیکن نہیں ملا۔
آج بھی پاکستان ایک پاکستان نہیں، جو یہاں پہ بلوچستان ہے اور پاکستان کے ترقی یافتہ صوبے ہیں ان میں بہت فرق ہے. تو یہ ایک پاکستان آج تک نہیں رہا. پاکستان کے بھی 2 سلسلے رہے ہیں اور آج تک جاری و ساری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پارٹیوں کو ان چیزوں پہ اکٹھا ہونا ہوگا، اور یہ ہم نے بار بار یہ بات پہلے بھی کہی ہے، آج بھی کہیں گے کہ جی دیکھیے، جو بھی ابھی ساحل ہمارے ساحل جو شفٹنگ کی کوشش کیا جا رہا ہے، گوادر کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے، سرحدی ہمارے سارے جو بزنس بند کر کے لوگوں کو غریب بنایا جا رہا ہے، ان چیزوں سے، عوام کے معاملوں سے اس اسلام آباد کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو آج ہماری تفصیل سے خان صاحب نے بات کیا ہے، تفصیل سے سردار اختر جان صاحب نے بات کیا ہے، اصغر خان صاحب نے بات کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کو جو ہماری یہ رکھا گیا ہے ہماری ساری پارٹیوں کی مشاورت سے، کہ جو ہمارے یہاں پہ احتجاج کا ایک سلسلہ ہوگا، اس احتجاج کا سلسلہ میں آج تمام بلوچستان کے ان لوگوں سے جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہماری زمیندار برادری ہے، یا ہماری ٹرانسپورٹر برادری ہے، یا ہماری وکلاء برادری ہے، یا ہمارے بزنس مین جو ہماری ان کے بھی لیڈران صاحبان ہیں، ان سب کے کاروباری لوگ، ان سب سے میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کے اس پروگرام میں، 8 تاریخ کے ہمارے جو دیا گیا احتجاج ہے یا ہمارے جو شٹر ڈاؤن ہے، اس میں ہماری بھرپور مدد کر لیں، بھرپور مدد کر لیں، تاکہ یہ میسج چلا جائے. یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اگر اسلام آباد ہماری جلسوں میں اس صورت بھی اگر ہمارے پاس یہ دھماکے یا ہمارے لوگوں کو شہادتیں یا ہمارے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ یا ہمارے لوگوں کو بغیر کسی FIR کے کئی مہینوں تک ان کو جیلوں میں رکھنا، یا 90 دن تک، پہلے 11 دن، ابھی 90 دن تک کا قانون پاس کرنا، یا ابھی 27 جو 27ویں آئینی ترمیم لایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اکثر ہماری صحافی حضرات اس میں باعلم ہیں کہ وہ اس میں یہ جو پاکستان کی سلسلہ تھا، وہ روز اول سے یہ کوشش کیا جا رہا تھا کہ جی یہاں پہ پریزیڈنسی فارم آف گورنمنٹ لایا جائے، صدارتی فارم آف گورنمنٹ لایا جائے، کہ جب وہ صدر اپنا لائیں گے اختیارات سارا اس کے ہاتھ میں ہوں گے، جمہوریت ختم، حقیقی جمہوری پارٹیاں ختم، سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں. تو اس حوالے سے وہ ان ساری جو 27ویں آئینی ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب باتوں پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. آخر میں چونکہ میں وہ شہداء جو بالکل سردار صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ BNP کے شہداء نہیں ہیں، وہ ہمارے پشتون بلوچ اس سرزمین کے شہداء ہیں، اور وہ جو ہمارے زخمی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے. وہ صرف BNP کے شہداء نہیں، زخمی نہیں ہیں، وہ ہماری بلوچ سرزمین کے پشتون بلوچ کے زخمی شدہ افراد ہیں. میرا یہ صرف ان کی فیملیز کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ ہم بالکل اس غم میں ان کی برابر کے شریک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ شہداء کو جنت نصیب کرے اور ہمارے جو زخمی ہیں ان کو اللہ صحت دے. البتہ آخر میں BNP کے جو ورکرز اس وقت میں بھی، کیونکہ یہ واقعہ جو دھماکہ ہوا تو میرے گاڑی سے کوئی 6-7 فٹ 8 فٹ کے فاصلے پہ ہوا، لیکن میں اس موقع پہ موجود تھا. میں BNP کے ورکرز سے، ان کے کچھ لیڈرز بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کو میں آفرین کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس ہمت کا، جس جرت کا انہوں نے ہمت کر کے ان شہداء کو جس طرح سے انہوں نے سنبھالا اور ان زخمیوں کو جس طرح سے سنبھالا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. کرسی بدل دو، کرسی بدل دو، وہ یہاں جائے گا. آخری کرسی ہے، آخری کرسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی. 2 سپتمبر کا واقعہ جو ہوا، یہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کی تاریخ میں بدترین ظلم، جبر اور بربریت اور یہ نہ بھولنے والا واقعہ ہے. وقت کا میں 2-3 منٹ میں ختم کروں گا. عزیز ساتھیو، یہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک یہی ثانیہ، یہی شہداء کے جنازے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں.
مجھے خوشی ہے کہ بلوچستان کے ساری وہ سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے کہ کب تک پاکستان کے ظلم ہوگا. آج اگر عمران خان جیل میں تو عمران خان بھی ملک کی میں قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے, وہ اپنے ذات کی بات نہیں کرتے. ہمارے ساتھ 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اور 12 گھنٹے کے اندر 10,000 سے زائد ورکروں کو جو انہوں نے پری پلان انہوں نے اریسٹ کروائے, اور پھر 8 نومبر کو کوئٹہ میں جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا, ہمارے ورکرز پہ جو تشدد ہوا, اسٹریٹ فائر کیے گئے, 6 ورکر ہمارے زخمی کروائے گئے. گناہ ہمارے صرف یہ تھی کہ ہم نے احتجاج کرنا تھا یا جلسہ کرنا تھا. 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہمارے درجنوں ورکر شہید کروائے گئے. گناہ ہمارے وہاں تھے کہ اپنے حقوق کے لیے قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے ہمارے ورکروں پر اسٹریٹ فائر کرائی گئی اور شہید کروائے گئے, اور راتوں رات ان روڈوں کو دھویا گیا تاکہ کسی کو کوئی ثبوت نہ ملے. اور 2 سپٹمبر میں پھر ہمارے ساتھ وہی واقعہ ہوا. یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر 30-40 سیکنڈ سردار خرجہ مینگل صاحب, محمود خان چکزئی صاحب, اصغر خان چکزئی صاحب تھے, سینیٹر کبیر محمد شہید صاحب یا علامہ صاحب تھے, 30 سے 40 سیکنڈ پہلے اگر یہ نہ جاتے تو یہ واقعہ تو ہماری قیادت کے ساتھ ہوتے. یہاں پر یہ نامنیاد فارم 47 ان کا تو حیثیت ہی نہیں, ان سے کیا کہنے ہیں, وہ تو خود ٹھیکیدار ہے, وہ جو ایس ایچ او کے مار والے, وہ اب وہ اس دن کہاں مر گئے. یہ ان کے پری پلان چیزیں ہوتی ہے, اور یہاں پر سرفراز ان کی ٹیم, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں غیرت ہوگا, وہ بلوچ قوم کا تھوڑا خون اس میں ہوگا, وہ اس دن وہ اور اس کے کیبنٹ تو استعفیٰ دیں گے, کم سے کم وہ استعفیٰ دیں گے. لیکن وہ اتنے بے شرم نکلے, اتنے بے شرم نکلے کہ اپنی کرسی سے چمٹے ہوئے, وہ زخمیوں تک آئے نہیں. الفاظ احتیاط سے. اچھا سب انہوں نے تو مارنا ہے, چاہے بھی کیا کرے جو بھی ہو. تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی دل کے درد سے یہ ہوتے ہیں. اب وہ کہاوت ہے کہ زمین وہ جلتی ہے جہاں پر آگ لگی ہو. آج ان شہداء کے ماں و بہنوں, بھائیوں, بچوں سے پوچھیں. جس شام یہ واقعہ ہوا, رات کو میں آیا تو ساجد ترین صاحب ان کی ٹیم بیٹھے ہوئے تھے, جو میں نے ان کو دیکھا, ان کے ورکروں کو دیکھا, ایک وہاں اور ایک وہاں, اور جس پریشانی کے حالات میں, یہ اللہ کسی دشمن پہ وہ دن نہ لائے اس مشکل حالات میں. تو میں یہ طاقتور حلقوں کو کہتا ہوں کہ خدا را, یہ مشرف نے بھی یہ موقع لہرایا, اس نے کیا کیا, یہ باجوہ نے بھی یہ کیا, اب حافظ صاحب بھی کرے, وہ کرتے رہے, کیا آخر کیا ہوگا. وہ دن بھی یاد ہے اب سب کو کہ مشرف صاحب کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر رہے تھے, مطلب تو ہی سمجھتے تھے. تو مرنا سب نے مرنا ہے. خدا را اوش کے ناخون لے جائے. وہ اڈیالہ جیل میں ایک درویش بیٹھے, ان سے معافی مانگے, معاف کریں گے اس ملک کے لیے, وہ معاف کریں گے. یہ ذمہ داری ہم ورکرز لیتے کہ وہ معاف کریں گے اس ملک کے لیے. رات کے تاریکی میں جا کر وہاں پر ان سے میاں صاحب اینڈ فیملی برادران لوگ جاتے ہیں, ان سے معافی مانگتے. وہ تو ایک ہی چیز کہہ رہے کہ آج ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اب وہ جیل میں بیٹھ کر کے پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کا اگر چیئرمین محمود خان چکزئی صاحب ہونا ہے تو اس لیے کہ جا کر ان سے بات کرے کہ آ جائے, اس ملک بنانے کے لیے خدا را آ جائے. کوئی بات نہیں, یہ 2 سال جتنے ظلم آپ نے ان کے ورکروں پہ, ماؤں بہنوں پہ, ڈاکٹر یاسمین راشد 70 سال سے اوپر خواتین یعنی کینسر کے مریض ہے, جو ظلم آپ نے اس پہ کیا تاریخ میں نہیں ملتے. تو بس کرے خدا کے لیے. میں ججز کو بھی یہ کہتا ہوں, اپنے میڈیا والے کو کہتا ہوں, خدا را یہ عذریہ کم لگوائے, چھوڑ دیں کہ عذریہ. یہ عذریہ تو آج ہمارے ملک, ہمارے صوبے تو یہاں تک لائے کہ جب ہم ان کے دربار پہ جاتے عذریہ لگاتے صرف اپنے لیے, نہ ملک کے لیے نہ صوبے کے لیے. خدا را یہ بند کرے. اور جو سیاسی پارٹیاں وہاں جاتی ہیں ان کو کہتا ہوں خدا را یہ عذریہ بند کرے. ان کے دربار کے عذریہ جس نے بھی لگائی وہ آج تباہ ہو گیا. وہ ہمیشہ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے, ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی. بس ان کو بولے اپنے کام سے کام رکھیں. اصغر خان چکزئی صاحب نے ایک بات بالکل صحیح کی کہ چوکیدار کو بول اپنا چوکیداری کرتے رہے, گھر کے مالک نہ بن. اور ہم پہلے بھی کہتے رہے, یہاں پریس کلب میں پھر وہ لوگ ناراض ہوئے. تو پاکستان تحریک انصاف ان شہداء کے خاندان کے ساتھ ہیں. اور 8 تاریخ کو جو یہ
پائجام اور شٹر ڈون ہڑتال ہے. تمام ورکروں کو یہ کہتا ہوں اور بالخصوص بلوچستان کے تمام محب وطن لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بسز، گاڑیاں، دکانیں، یہ تو چھوٹ، آپ لوگوں نے خود بھی آنا ہے. ہمارے تمام سیاسی پارٹیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہماری ساتھ دینا ہے تاکہ کوئی نہ نکلے. اور ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس دن آپ لوگ کا، میں نے میٹنگ میں کہا، آج پھر کہوں گا کہ اس دن 8 تاریخ کو صبح 8 سے شام 5-6 بجے تک امن و امان ہم سنبھالیں گے. آپ کوئی وہ گیم نہ کھیلے، باقی انشاءاللہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں. آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بھی اپنی گاڑیاں اپنی جگہوں میں رکھیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی لمبا کانفرنس ہوا، بارہ مختصر میں چند جملے بیان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی لا تظلموا ولا تظلمون. خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ نہ ظلم کرو کسی کے اوپر، نہ ظلم برداشت کرو. بہرحال پاکستان میں سب کے لیے واضح ہے کہ کئی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، کئی سالوں سے وہ طولانی یہ ظلم کا سلسلہ جاری ہے. خود ہمارے اوپر 20 سال سے ظلم ہوئے، سب کو واضح ہے، سب کے لیے واضح ہے. 20 سال ہمارے اوپر ظلم کیے گئے. 100 جنازوں سے زیادہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. 100 جنازے سب کیا ہے. بروڈی کا آخری واقعہ، ٹینکر میں 1000 kg مواد لائے تھے، 1000 kg، 1000 سے بھی زیادہ انہوں نے، 100 سے بھی زیادہ شہید کیے. 100 بہرحال کافی انہوں نے شہید کیے، کافی انہوں نے کوشش کیا کہ اپنے مقاصد حاصل کریں، لیکن خدا جو ہے گواہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں نہیں پہنچے. وہ لوگ نہیں پہنچیں گے کیونکہ وہ ظلم کا راستہ کبھی بھی اپنے انتقام میں نہیں پہنچے گا. درست ہے آپ چند دن اپنے اس کو اب زور کو آپ جو ہے آزما سکتے ہیں، لیکن اس میں دوام نہیں ہوگا. یہ جو بھی ظالم تھے اس خطے میں، پورے خطے میں، ان ظالموں کا دیکھ رہے ہیں، ان ظالموں کا آگے وہ ظالم، ان کے کیا بلان تھے، سب نقش پر آب ہو گئے. بہرحال جتنے بھی ظلم کریں گے، یہ قرآن مجید کا یہ وعدہ ہے، ظالم باقی نہیں رہے گا، ان کے پشیمانی ہوگی. وہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ. انسان کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. عاقل شخص وہ ہے جو کام کرے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، ثبوت ہو. بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے اس کا پچھتاوا ہوگا. پھر بہرحال انہوں نے ظلم کیے، ظلم کا انجام برا ہوگا، ظلم کا انجام نفرت ہوگا، دوری ہوگی، پشیمانی ہوگی. بہرحال یہ ظلم کیے انہوں نے. یہ ظلم جو کل 2 ستمبر کو انہی کا تسلسل ہے، انہی کا نتیجہ ہے. ایک زمانے میں کبھی کہتے تھے کہ فرقہ واریت ہے، کبھی کہتے تھے کہ فرقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ طرفہ ظلم ہے. نہ فرقہ واریت ہے معاشرے میں، نہ فرق سوار ہے. بہرحال ایک طرفہ ظلم ہے. پھر اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کب تک اقتدار کریں گے؟ سب نے ایک دن مرنا ہے اور جواب دینا ہے. جس نے بھی ظلم کیا وہ پشیمانی کے سوا کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا.